السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 40 روزہ دورہ تفسیر کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم۔ جیسا کہ کل ہم نے آغاز کیا تفسیر کی ابتدائی باتوں سے، اور پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی۔ آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ جو قرآن مجید میں 7 بڑی صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ صورت آتی ہے۔ نمبر کے اعتبار سے نہیں، بڑے ہونے کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کے کچھ فضائل ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی صورت ہے اور اس کے فضائل بھی بہت بڑے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر میں شیاطین، جنات وغیرہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی متعدد آیات، کافی آیات ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، ٹھیک ہے، سوری 2 آیات آمن الرسول سے، اور آیت الکرسی، اور اسی یہ 3 آیتیں جو ہیں عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، یعنی عرش کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ان کلام کو اتارا، ان 3 آیات کو۔ اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دی گئی، یعنی آسمان تک یہ آیات آسمان سے زمین پر نہیں آئی، بلکہ ان کو آسمان سے لایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے کر گئے اور وہیں یہ آیات آپ کو دی گئیں۔ اس کے علاوہ اس پوری صورت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی ہر ایک آیت کو جب جب نازل کیا جاتا، تب اس کو 70,000 کے قریب فرشتے اس کو لے کر نازل ہوتے، ایک آیت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی اس کے فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسائل ہیں، جادو یا اثرات وغیرہ کے، تو اس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائی جائے پورے کمروں میں، اور خود بھی تلاوت کی جائے، اور اس کا پانی پھونک مار کر سارے گھر میں چھڑکا جائے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر ہیں، وہ رات کو تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ سورہ بقرہ شروع کی، ان کے پاس ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو پاس ہی لٹایا ہوا تھا اپنے پاس۔ تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے کے گھر بہت مختصر ہوا کرتے تھے، تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو آپ کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اپنی جگہ سے اچھل رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کیا؟ سورہ بقرہ پڑھنا روک دی، گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، آپ نے پھر پڑھنا روک دی، یعنی دوسری مرتبہ پھر جو شروع کی، پھر سے گھوڑا بھدکنا شروع ہو گیا، آپ نے پھر پڑھنا روک دی۔ تو تیسری مرتبہ وہ گھوڑا اتنا تیزی سے بھدکنے لگا جب آپ پڑھ رہے تھے کہ آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ چھوٹے بچے پر نہ چڑھ جائے، اس وجہ سے اس کو چوٹ آ جائے، تو آپ نے پڑھنا وہیں پر ختم کر دیا اور سورت وہیں روک کر سونے چلے گئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ صبح آپ آئے حضرت اسید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے فرمایا کہ رات کو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، میں جب سورہ بقرہ پڑھتا میرا گھوڑا بھدکنا شروع ہو جاتا تھا، اور میں روکتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کاش تم نہ رکتے، کاش تم نہ رکتے۔ وہ جیسے جیسے کہتے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے جاتے، اسید تم پڑھتے چلے جاتے، اسید تم پڑھتے چلے جاتے۔ تو حضرت اسید نے فرمایا
کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ یحییٰ پر نہ چڑھ جائے، یعنی وہ جو چھوٹا بچہ پاس لیٹا ہے اس پہ نہ چڑھ جائے، اس وجہ سے میں نے بالکل موقوف کر دیا، پڑھنا بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سورت کی فضیلت ہے کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تمہاری تلاوت سن رہے تھے، پورا آسمان وہ ایک نورانی سایہ دار چیز سے ڈھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا ان فرشتوں کو دیکھ کر بدک رہا تھا۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو وہ فرشتے صبح تک وہیں رہتے آسمان پر، اور سارے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یعنی یہ صورت اتنی مقبول ترین ہے آسمانوں پر بھی کہ اگر زمین پر اس کی تلاوت کی جائے تو آسمان سے فرشتے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور صحابی کا بھی واقعہ ہے۔ ان کا بھی یہی فرمایا جاتا ہے کہ وہ بھی رات کو تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے ہمسایہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اوپر پوری سفیدی ہے، چمک ہے، ٹھیک ہے، پورا نور ہی نور ہے آسمان پر، ان کے گھر کے اوپر سے آسمان تک۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کل رات ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس ہیں، وہ تلاوت کر رہے تھے، تو پتہ ہاں تلاوت کا ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ان کے گھر کے اوپر سے ہمیں روشنی دکھی نا نور کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ثابت رات کو سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہوں گے، اسی لیے یہ اس کا نور ہے جو گھر سے آسمان تک اوپر جا رہا تھا۔ تو بعد میں اس کی تصدیق کی گئی تو حضرت ثابت نے بتایا کہ واقعی اس رات میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو اس طریقے سے اس صورت کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن آسان بہت ہے، اگر پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور اسی طریقے سے اس کو روزانہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ صورت ایسی ہے کہ ہر قسم کے آفات پریشانیوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس صورت کا نام دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کیا ہے؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے عید البقر، بقرہ عید ہم بہت سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس کا نام بھی بقرہ عید کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر گائیں ذبح کی جاتی ہے۔ ہاں، جب یہ عید کا موقع تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر جب یہ ہمارا دوسرا تہوار بنا عید کا، تو اس وقت تو زیادہ گائے نہیں بلکہ اونٹ ذبح ہوا کرتے تھے، ہے نا، اونٹ کا دور تھا۔ لیکن اونٹ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے درمیان ہے، یعنی اونٹ کا گوشت زیادہ تر عرب لوگ ہی کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بقرہ عید کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ گائے جو ہے ہم عجمی لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ گائے ہی کھاتے ہیں، بکرے ہی کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے اونٹ ہمارے ہاں زیادہ نہیں ہے۔ ویسے جو عید الاضحیٰ اس کو کہا جاتا ہے قربانی کی عید۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس صورت کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس پوری صورت کے اندر ایک بہت اہم واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا، جنہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ وہ شخص کون تھا، اس کو کس نے قتل کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا، یعنی قتل کا پہلا واقعہ تھا جب سے دنیا بنی تھی۔ حابیل قابیل کے بعد سے یہ پہلا ایسا واقعہ تھا جس نے قتل کیا تھا۔ تو کافی لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ کوئی کسی کو اچانک سے قتل کر دیتا ہے، اگر یہی اسی طرح سے چلتا رہا تو پھر کیا ہوگا، ہر کوئی دوسرے کو قتل کرتا پھرے گا پھر تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ان کے اعتراضات تو بہت تھے، سوالات بہت تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا، اس بارے میں وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنمائی کا سلسلہ جو رکھا وہ کیا تھا کہ گائے لاؤ اور اس کو ذبح کرو، گائے کا کوئی حصہ تم مردے پر لگا دو تو وہ کیا ہو جائے گا، زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا۔ بات اتنی سی مختصر تھی، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا، او ہو یہ تو بہت ہی اہم معاملہ ہے، کسی کا قتل ہو گیا ہے اور ہمارے بارے میں ہماری طرف پہلی دفعہ ہوا ہے، تو انہوں نے اس کا بہت زیادہ
جو ہے اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ بتایا کہ آپ کیا کرو، گائے ذبح کرو، کوئی سا بھی حصہ اس مردے کو لگا دو، وہ کیا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، گائے کیا کرتی ہو، کیسی ہو، کتنا مطلب اس کی حیت کیسی ہونی چاہیے۔ اچھا اب گائے ذبح ہو گئی، اب یہ بھی بتاؤ کہ گائے کا کون سا حصہ لگانا ہے، اب مردے کے کون سے حصے پہ لگانا ہے۔ تو اتنے سارے سوالات کرنے کے بعد انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اگر کوئی سوال پوچھتے اور اگر وہ حکم وحی سے نازل نہ ہوا ہوتا، وحی سے معلوم نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صحابہ کو روک دیتے، آپ روک دیتے، جواب نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل نے بھی زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے خود کو مشقت میں ڈالا ہے، لہٰذا تم بھی زیادہ سوالات کر کے خود کو مشقت میں نہ ڈالو، جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا کرو۔ یہ کب ہوا؟ جب مسلمانوں پر حج فرض ہوا، ٹھیک ہے، حج فرض ہوا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، ہم بیت اللہ جائیں گے، حج کے یہ ارکان ہیں، یہ کریں گے، خوشی ہے، ظاہر ہے بیت اللہ جانا ہے، حج کرنا ہے، اور یہ ایک خاص عبادت ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حج تو فرض ہو گیا ہے، یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے نا، تو کیا ساری زندگی میں ہر سال ہم نے حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابی نے پھر پوچھا کیا ہر سال حج کریں گے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار پھر پوچھا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ تم پر حج فرض ہوا ہے زندگی میں ایک بار، ٹھیک ہے، زیادہ سوالات کرنے کے سبب تم کہیں اپنے آپ کو اور اس پوری امت کو مشقت میں نہ ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس حکم کو کیا کر دیں، ساری زندگی پر موقوف کر دیں کہ جاؤ ہر سال حج کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے پہلے سے معلوم ہے، اور ہم اب دیکھتے آ رہے ہیں 1500 صدیوں بعد کہ حج کرنا، یہ ارکان پورا کرنا، رکن پورا کرنا مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے دیکھا جائے اور بہت سارے معاملات ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حج۔ ٹھیک ہے جی، تو حج جو کہ ہماری ایک عبادت ہے، لیکن اس پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، جتنا حکم دیا جائے اسی پر عمل کرنا ہے، زیادتی کے چکر میں نہیں جانا۔ اچھا میری آواز کلیئر آ رہی تھی آپ لوگ کو؟ اچھا میری آواز کلیئر آ رہی تھی آپ جب تک درمیان میں؟ ہم، اچھا جی، ابھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جتنا ہمیں معلوم ہے ہم نے صرف اتنا عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ کے چکر میں نہیں جانا کہ اس کی وضاحت کریں، اس کے سوالات کریں اس کے متعلق کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد، اچھا تو وجہ صورت البقرہ کی وجہ تسمیہ میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی صورت البقرہ ہوا۔ اچھا مدنیہ، مدنیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن ساتھ ہی لکھا ہے 87، گویا کہ اس کی اتنی آیات مدنی ہیں، باقی مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ اس کے بہت سارے احکامات ایسے تھے جو مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور باقی سارے احکامات ایسے تھے جو مدینہ سے تعلق رکھتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہم نے کل بھی کیا تھا۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد الف لام میم، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ اس پر اگر ہم اس کو کہیں اور دیکھتے آیت کے ساتھ تو ہم اس کو علم پڑھتے۔ یہاں پر ہم نے الف لام میم تینوں کو الگ الگ پڑھا، اس وجہ سے کہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ حروف ہیں، اور ہم ان کو حروف کی طرح ہی پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے ترجمے کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو اس کا معنی اور ترجمہ بتائیں۔ ہاں، جتنا آپ کو حکم ہوتا آپ لوگوں کو اتنی ہی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ علم صرف اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے، یا پھر یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کے ناموں میں سے بھی ہو، لیکن درست یہی ہے کہ یہ حروف کا مجموعہ ہے، اور یہ ایک ایسی جس کو ہم کہتے ہیں نا جادوئی الفاظ، جادوئی حروف، یہ وہ ہے۔ اگر ان پورے حروف مقطعات آپ نے قاعدے میں دیکھے ہوں گے، الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں، حامیم عین سین قاف یہاں پہ ختم ہوتے ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے، اپنے گھر میں اس کی تختی لگائی جائے، تو اس سے بہت حفاظت ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اگر ان کو پڑھا جائے، ان پورے حروف مقطعات کو، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیاب کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ کی بہت فضیلت ہے، ان حروف کی، لیکن معنی اور تفہیم میں ہمیں جانے کی اس قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کے علم ہو جانے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا اس کا علم اللہ تعالیٰ امت کو نہیں دیتے۔ اچھا، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک اصل میں کہتے ہیں وہ کو کہتے ہیں، لیکن جب آگے ہمارے پاس لفظ موجود ہو کہ ہم اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں، تو ہم یہ کا معنی کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن، ہدن ہدایت دینے والی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کو، تقوی کرنے والوں کو، ڈرنے والوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں پر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ جو قابل قبول قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکم قرآن مجید کے لیے ہے، کہ یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا ہر ایک حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور فی ہی یعنی اس کے اندر، اس کی کسی بھی آیت، کسی بھی حرف کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہم اپنے یقین کامل، جس کو ہم کہتے ہیں عین کامل، عین الیقین، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین، اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کو ہدایت دیتی ہے، پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ پرہیزگاروں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، پرہیزگار کون ہوتے ہیں، ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ہی اس کی وضاحت کر دی کہ پرہیزگار ہے کون، کس کو میں مانتا ہوں کہ وہ پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاروں کی یہاں پر کچھ صفات بتائی ہوئی ہیں، ہم ان صفات کو دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے، الذین، متقین وہ لوگ ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ میں چند سوال کروں گی، مجھے بتائیے گا، کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے آ, کیا کہیں گے اس کو، قیامت کے دن کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے قبر کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ موجود ہے،
اور کہاں موجود ہے؟ ہم نے اس کو کہیں ایک جگہ مخصوص نہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ذات کو ہم جو ہر ایک جگہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اتنا قریب ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کو محسوس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں غور کریں تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ واقعی ان نعمتوں کے اندر اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ محسوس کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا، تو بالغیب، غیب والی ساری چیزوں پر ہم نے ایمان رکھ لیا۔ کون سی ساری چیزیں؟ ہم نے بچپن سے ہی سیکھا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ کافی ساری طالبات کو آتا ہوگا کہ میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی میں ایمان رکھتی ہوں، حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا، پھر بھی میں یقین رکھتی ہوں کہ ہاں مرنا ہے اور وہاں جانا ہے، اور والبعث بعد الموت، اور پھر مرنے کے بعد بھی میں کھڑی ہو جاؤں گی، میں اٹھ جاؤں گی، مجھے زندہ کیا جائے گا، اس پر بھی میں نے یقین رکھا ہے، ایمان رکھا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اور اگر یہی چیز اگر ہم دنیا کے معاملے میں دیکھیں نا، کوئی ہم سے کہیں کہ کسی کے بارے میں کہ فلاں شخص ایسا ہے، تو ہم اس پہ کتنا یقین کریں گے بتائیں؟ 50%، 70%، 80%، یا اگر ہم 90% بھی یقین کر لیں لیکن پھر بھی ہمارا دل کہیں نہ کہیں ہمیں شک پہ مجبور کرے گا کہ نہیں، اس نے صرف ایک بندے نہیں تو کہا ہے، کیا پتا وہ ایسا نہ ہو، میں اس سے ملی بھی نہیں ہوں، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، پھر میں کیسے پورا یقین کر لوں کہ وہ ایسا ہی ہوگا؟ تو ہم دنیاوی معاملے میں اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا ہم آخرت پر رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، جو ہم نے لفظ ادا کیا آمنت باللہ، اسی سے سارا کلمہ ادا ہو گیا کہ جب اللہ پر یقین رکھ لیا تو اللہ کی ان ساری چیزوں پر بھی یقین رکھ لیا جو اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں، اور وقت آنے پر ہم ان کو دیکھیں گے، ان کو محسوس کریں گے۔ اس کے متعلق دیکھیں، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے ایک حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے خوش کرنے والی ہے۔ وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امتیوں میں سے سب سے افضل کون ہے، یعنی خوش نصیب کون ہے لوگ؟ تو آپ کو سب سے زیادہ کون لوگ پسند ہیں؟ اس طرح کا سوال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا، یہ سنیے گا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب کون لوگ ہیں؟ آپ نے ابھی جواب نہ دیا تو صحابی نے پوچھا، صحابی نے بتایا کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے، آپ کی آواز سنی ہے، آپ کی تلاوت سنی ہے، آپ سے باتیں کی ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ہمیں آپ سے بہت زیادہ محبت ہوگی ہے، اور ہم جو ہے آپ کے بہت زیادہ محبوب بندے ہوں گے، یعنی آپ کی امتی میں سب سے اچھے لوگ ہم ہی ہوں گے کہ ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم آپ پر ایمان بھی لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، مجھ پر نازل ہوتے وقت قرآن کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر بھی اور قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ 1500 صدیاں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے لیے وہ امت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے۔ تو دیکھیے، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور ہم اس پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایمان لانے پر ہی اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوں گے، اس کے بعد باقی معاملات ہوتے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ اس کی عبادت کرنا۔ اچھا، باقی فضائل بھی بتائے ہیں آگے متقین کے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پرہیزگار ہیں۔ اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز برائیوں سے روکنے والی ہے، یہ احادیث تو ہم بہت سنتے آئے ہیں۔ تو برائیوں سے روکنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر سے خود بخود بری عادتیں بھی ختم ہوتی ہیں، اور ہم کچھ برا سوچنے لگتے ہیں تو ہمارا ذہن وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیا،
रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज्क दिया, व मिम्मा, उसमें से, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। यहाँ पर खर्च करने का मतलब ये है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और दूसरा जो अहलो अयाल के लिए खर्च करते हैं, बीवी बच्चों पर, जो अपने बहन भाइयों पर खर्च करते हैं, जो अपने वालिदैन पर खर्च करते हैं, जो अपने असातिज़ा पर खर्च करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह की इबादत के लिए जो माली इबादत हैं, जैसे ज़कात हो गया, सदका हो गया, और हज हो गया, उसमें भी माल खर्च होता है, जिहाद हो गया, उसमें भी माल खर्च होता है, तो उसमें खर्च करने वाले। और इसी तरीके से अल्लाह ताला के दीन सीखने के लिए जो लोग खर्च करते हैं, ठीक है, उस वो सारा खर्च इसके अंदर, यानी अल्लाह ताला ने जो भी माल दिया है वो खर्च करते हैं, लेकिन कैसे खर्च करते हैं? सही रास्ते पर। ऐसा नहीं कि किसी गुनाह को खरीदने के लिए खर्च करते हों, ये वो नहीं है। ये है ऐसी जगहों पर खर्च करना जहां पर उस माल का सही हक अदा हो रहा हो, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये मुत्तकीन की अलामत हैं। इसके बाद और अलामत क्या बताई? वल्लदीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, किस पर ईमान लाते हैं? बिमा उनज़िला इलैका, जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया। आपकी तरफ यानी ये आयत किसकी तरफ नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और इन आयत का मजमुआ क्या है? कुरान मजीद। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम नाजिल किया, ये उसकी बात हो रही है कि वो कुरान करीम पर ईमान रखते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ आपसे पहले नाजिल हुआ। आपसे पहले क्या क्या नाजिल हुआ? आपसे पहले तौरात, ज़बूर, इंजील, 3 किताबें नाजिल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाजिल हुए। हम उन सब पर ईमान रखते हैं कि वो सारी किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा थी, और वो सारे सहीफ़े भी अल्लाह ताला ने नाजिल किए थे। ठीक है, ये हमारा ईमान है। हाँ, उसमें रद्दो बदल हो गई है, ये हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं कर सकता। यानी हमने ये नहीं कह सकते कि अब जो इंजील है, यानी इंजील किताब नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। नहीं, किताब अल्लाह की तरफ से ही है। हाँ, उसमें तब्दीली बहुत हो गई है जो कि दुनिया वालों ने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें उस उम्मत में रखा, और हमें ऐसी किताब दी जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला ने कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका हिस्सा हैं। ठीक है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ, यानी पहले की किताबें, पहले के सहीफ़े, और पहले के अहकामात। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया वमा उनज़िला मिन बादिक, जो कुछ आपके बाद नाजिल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यानी कि ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं है। जो कुछ नाजिल होना था इससे पहले पहले हो गया, उसके बाद अब कुछ भी नहीं, ये आखिरी किताब है। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, एक और अकीदा हमारा आया है मोमिनीन का, वो क्या है? वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। वबिल आखिरति, और आखिरत पर, हुम यूक़िनून, वो यकीन रखते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी सिफात बता दी। मेरी तरफ से आवाज़ का इशू तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी सिफात बताने के बाद बताया कि ये कौन लोग हैं भाई। इतनी सारी उनकी तारीफें कर दी, अब उनकी पहचान भी हो जानी चाहिए। ये कौन लोग हैं? उलाइका, यही वो लोग हैं, अला हुदन, जो हिदायत पर हैं, मैं रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। यानी हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने हिदायत दी तो वो हिदायत याफ्ता है, वरना अगर वो खुद से कोशिश करते तो कभी हिदायत ना पा सकते। जैसा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि तुम अपनी जान को हल्का ना करो। क्यों? क्योंकि हिदायत तुम देने वाले नहीं हो, हिदायत मैंने देनी है। तुमने सिर्फ अहकामात पहुंचाने हैं। हम्म, ठीक है। तो क्या है? हिदायत देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह है हिदायत देने वाले। खुद अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया, व उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, कि अपने रब की तरफ से ही उनको हिदायत मिली है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह यानी कामयाबी पाने वाले हैं। जो हिदायत पर आ गया वो कामयाब हो गया। वो है सूरत शम्स में, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वही कामयाब है जो पाक हो गया। पाक किससे हो गया? कुफ्र से पाक हो गया, हिदायत की तरफ।
ऐसी बातें पता नहीं क्यों बार बार बंद थी ना पे। नहीं चल रहा। अच्छा, इसके बाद आगे है काफिर लोगों की, आगे बात हो रही है कुफार की। ईमान वालों की अल्लाह ताला ने सिफात बयान की। आगे अब कुफार का तज़किरा है। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, यानी ये चीज़ बराबर कर दी गई है। कौन सी चीज़? अअज़रतहुम, कि आप उनको डराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि कुफ़ार लोगों को आप डराएं, अम लम तुंज़िरहुम, या आप उनको ना डराएं। यानी डराना और ना डराना उनके लिए बराबर है। कैसे बराबर है? आगे उसकी वजाहत भी कर दी। हुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप उनको हिदायत वाली आयत बताएं, ईमान वाली बातें बताएं, लेकिन वो ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि डरते नहीं हैं। हम्म। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, क्यों नहीं डरेंगे, क्यों ईमान नहीं लाएंगे, उनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ख़त्मा, मोहर लगा दी। कहाँ लगा दी? अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। व अला समइहिम, और उनके कानों पर भी। यानी अब वो अच्छी बात सुनेंगे भी तो असर नहीं होगा, कान भी बंद है उनके, दिल भी बंद है, असर नहीं होगा। व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर भी गिशावा, पर्दा डाल दिया, उनकी आंखें भी बराबर कर दी। यानी अब अगर वो आंखों से देख भी लेते हैं हिदायत को, तब भी वो क्या करेंगे? ईमान नहीं लाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी इसके लिए क्या सज़ा मुकर्रर की है इसकी, कि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए क्या है? बहुत बड़ा अजाब है। बहुत बड़ा अजाब क्यों है? इसलिए कि जब उनको बार बार हिदायत की बातें बताई जा रही थी तो उन्होंने उस पर असर क्यों ना लिया? ठीक है, कानों में उंगलियां क्यों डाल ली? कुरान की दूसरी आयत में यही आता है कि वफ़ी आज़ानिहिम, और वो अपनी आंखों कानों में उंगलियां डाल लेते थे ताकि हमें आवाज़ ही सुनाई ना दे। जब उन्होंने हट दर्मी दिखाई तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर भी मोहर लगा दी कि अब ये कोई हिदायत वाली बात ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही उनके दिल पर इसका कोई असर हो सकता है। अच्छा, व मिनन नासी, और लोगों में से लोग ऐसे भी हैं, मन यकूलू, जो कहते हैं आमन्ना बिल्ला। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये मुनाफिक है। पहले ईमान वालों का बताया, फिर कुफार का बताया कि वो तो सीधे से सुनते ही नहीं बात, वो ईमान ही नहीं लाते, वो तो जुबान से इनकार कर देते हैं। लेकिन अब तीसरी एक मिसाल बताई है लोगों की। वो कौन से लोग हैं? मन यक़ूलु आमन्ना बिल्ला, जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर भी ईमान ले आए हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। यानी वो दिल से मोमिन नहीं है, वो सिर्फ जुबान से अदा करते हैं। ऊपर अल्लाह ताला ने इनके लिए ये नहीं फरमाया कि व मिनन नासि मन आमना बिल्लाह, कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया व मिनन नासि मन यक़ूलु, जो सिर्फ कहते हैं, जुबान से ये बात कहते हैं। और आज हमारा भी ये हाल है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हम सिर्फ जुबानी और कलामी मुसलमान हैं। हमारे अमाल अगर देखे जाए तो हम ईमान वाले अमाल बहुत कम करते हैं। तो गुमराही का रास्ता इस तरफ भी है। तो इस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि कहीं हम सिर्फ जुबानी मुसलमान तो नहीं रह गए, हमारे अंदर अमल है कि नहीं है। ठीक है, तो वमा हम बिमुमिनीन, वो ईमान हालांकि रखते नहीं है लेकिन सिर्फ जुबान से अदा करते हैं। अच्छा, इसके बाद है युखादिऊन अल्लाह। इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने बोली, युखादिऊन अल्लाह, कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं। धोखा देते हैं, कैसे धोखा देते हैं? वल्लदीना आमनू, और ईमान वालों को भी धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं? जुबान से बोल देते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान रखते हैं अल्लाह पर भी, आखिरत पर भी, और फला फला। ये सब कुछ जो बोलते हैं ये धोखा देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने, जो हर एक बात से वाकिफ है, जानता है, समझता है, हर एक को रग रग से वाकिफ है, वो फरमा रहा है वमा यखदऊना, वो धोखा नहीं दे रहे, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को। यानी ये बातें बोलकर वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं दे रहे, ना ही ईमान वालों को, क्योंकि ईमान वाले तो पहले ही मोमिन है, उनको उनका सवाब मिलेगा।
کفار کو وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا، اس لیے کہ ان کو تو سزا ملے گی، اس لیے مجھے وہ دھوکہ دے نہیں سکتے، اس لیے کہ میں ان کے ہر ایک حال سے واقف ہوں، ان کی ہر ایک سوچ سے واقف ہوں، رہے وہ خود تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم زبان سے یہ بات بولیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری بات پر یقین کر لیں گے اور ہمیں ایمان والوں والا عمل ملے گا، یعنی ثواب ملے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور وہ اس میں شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں یہ بات کہ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا، وہ تو ہر ایک چیز سے واقف ہے، اسے کیسے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، کیسی بیماری ہے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا ہے، ان کے اندر کی دل کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا یعنی جیسے جیسے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کا دل ان کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جانا چاہتے ہو جاؤ، مزید گمراہ ہو جاؤ، صرف زبان سے ایسے کلام ادا کرو اور حقیقت میں تم کافر ہی رہو، اس لیے کہ پھر ان کا دل ایمان کی طرف نہیں پھرتا، ٹھیک ہے۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے، کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان کو ان کے گناہ کا بہت بڑا گناہ دیا جائے گا، بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، لیکن منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دردناک عذاب دیا جائے گا، ان کو اتنی تکلیف دی جائے گی اس بات پر کہ انہوں نے زبان سے اپنے آپ کو مومن کہا اور دل سے مومن نہیں کہا، اس کا بہت زیادہ عذاب ہے اور دردناک ہے، تکلیف دینے والا۔ بما کانوا یکذبون، کیوں اتنا دردناک عذاب کیوں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے جھوٹی جھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں اور حقیقت میں وہ ویسے نہیں ہے۔ اس چیز پر ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم زبان سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہدایت والی، اصلاح والی، صلح والی، لیکن حقیقت میں ہم اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہیں ہمارے اندر یہ والی منافق والی علامت تو نہیں آ رہی؟ اس پر ہمیں اپنا خود روز محاسبہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی ایک اور بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں تم فساد نہ کرو، منافقین سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو۔ اچھا، یہاں پر یہ کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے تھے، جب کافر لوگوں کے ساتھ ملتے تو ایمان والوں کو بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایسے خفیہ خفیہ تکلیفیں کہ ایمان والے اس سے پریشان ہو جاتے تھے، اور زمین میں فساد کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی چیزوں کو برباد کرتے، ٹھیک ہے، زمین میں لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو اپنی طرف بلاتے کہ تم بھی دل سے منافق ہو جاؤ، یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لو، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھ دیں گے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور کفار بھی تمہارا ساتھ دیں گے کہ تم تو دل سے ان کے ساتھ ہو۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا اچھا، انہوں نے یہ منافق لوگ منافق بنے کیوں؟ اس کا یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر، کیا میری آواز واقعی نہیں آ رہی سب کو؟ اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر نا منافقین کا، یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اوس اور خزرج اور بنو قینقاع، یہ سارے یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ضد تھی وہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسحاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسماعیل سے، تو اس پر ہم ایمان نہیں لاتے، بس یہ وجہ تھی ضد کی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو وہ یہودی کیا کرتے تھے، مدینہ کے اندر رہتے تھے، ان کا آپس میں بڑا میل ملاپ تھا، جو 3 قبیلے تھے، 4 قبیلے آپس میں، تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے تو مدینہ والوں نے آپ کا بہت اچھا استقبال کیا، انصار لوگوں نے، تو کیا ہوا کہ اس وقت پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، بہت سارے مسلمان ہو گئے مدینہ کے اندر، اب یہودی بڑے پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم کس کے ساتھ جائیں؟
کیونکہ یہودیوں کو تو مسلمان کوئی وہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہودیوں نصارہ کو دوست مت بناؤ، تو یہ لوگ تو ہمارا کبھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم تو بے یار و مددگار ہو گئے ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے بھی۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، جن کا بڑا سردار عبداللہ بن ابی تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ حضرت عائشہ پر بھی تہمت لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہودیوں کا بڑا سردار تھا، اس نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم مومنین کو یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے مومن بن جاتے ہیں اور کفار کے سامنے کفار بن جاتے ہیں۔ تو تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر کلمہ پڑھ لیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ وہ، اور یہ دیکھیے کہ جب یہ لوگ یہ دھوکہ بازی کر رہے تھے، اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی انصار نہیں تھا، کوئی بھی مہاجر نہیں تھا، یعنی مکہ سے آنے والا بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، مدینہ میں رہنے والا بھی کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ صرف یہودی تھے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں نا فلاں فلاں، سب کی نشانیاں سب کے ناموں کے ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ منافق ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو پھر سوال یہ ہوتا ہے آپ نے ان کو قتل کیوں نہ کیا؟ آپ قتل کر دیتے کہ بھئی یہ دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں، جیسے کافر کو قتل کر سکتے ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے قتل اس لیے نہ کیا، کیوں؟ کیونکہ جیسے عام لوگ ہیں، جو صحابی ہیں بڑے بڑے، وہ تو جانتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو ایک عام سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، عام مسلمان، وہ یہ دیکھتے کہ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، مسجد میں بھی آتے ہیں، اب یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح ان کا دل ایمان سے پھر جاتا، وہ پھر متنفر ہو جاتے اسلام سے، کہ یہ کیسا دین ہے، یہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ہی قتل کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سے جب کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی اپنی طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کرو، دین سے نہ پھیرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانے والے ہیں۔ کس طریقے سے باتیں بتانے والے؟ ہم ان کے سامنے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سن کر آتے ہیں وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھیں زبان سے وہ کہتے ہیں، دل سے ان کے نہیں اترتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے زبانی کلام کو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور دل سے وہ فساد کرنے والے ہیں۔ الا، اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا خبردار، میری بات دھیان سے سنو، الا دھیان سے سنو، انہم یہی وہ لوگ ہیں، بے شک ہم المفسدون، یہ فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار بہت دھیان سے سننے والی بات آگے کہہ دی کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور یہ خود بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بہت بڑا فساد کر رہے ہیں، بس زبان سے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے یہ ساری منافقین کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ والی منافقین کی، ٹھیک ہے، یہ منافقین کے متعلق ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، یعنی جو لوگ ان کی اصلیت سے واقف تھے وہ ان کو بتاتے تھے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے، کون سے لوگ؟ انصار اور مہاجرین۔ قالو، تو وہ کہتے تھے انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے؟ سوال کرتے تھے کیسے ایمان لے آئے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ نعوذ باللہ، یہ صحابہ کو اور ایمان والوں کو بے وقوف کہتے تھے۔ بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے نا، تو یہ بالکل کلمے والے ہو کر رہ گئے ہیں، بالکل مسلمان سچے والے ہو گئے ہیں، جن کو اپنے مال دولت اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جن کو دنیا کی کوئی غرض ہی نہیں ہے، یہ بس دین دین دین، ہر چیز میں دین۔ تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے، یہ دنیا دار لوگ کہتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہ المیہ ہے، نعوذ باللہ، جو دیندار ہوتا ہے، جو لڑکی عبایا پہن لے، نقاب کر لے، جو لڑکا داڑھی رکھ لے، لباس سنت کے مطابق پہن لے، ٹوپی پہن لے، اس کو کہتے ہیں او ہو یہ تو بڑا دیندار ہے، یہ تو بڑا شدت پسند ہے، یہ تو بس دین کا ہی ہو کے رہ گیا، یہ تو بہت سختی والا معاملہ ہو گیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف دین پہ عمل کر رہا ہے، عمل کرنا کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کرنا کون سا بھاری کام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے حق میں لکھ دے، یہ اس کے لیے ہوتا ہے، ہدایت تو اسی کو ملنی ہے نا۔ تو
یہ منافقین بھی یہی کہتے تھے، کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لائے۔ الا انہم، اللہ تعالیٰ نے پھر سے خبردار کیا، سنو میری بات، انہم ہم السفہاء، یہی وہ لوگ خود بے وقوف ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، یہ خود ہی نہیں سمجھ رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ولکن لا یعلمون، اور یہ جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو بے وقوف یہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں اپنی غلطی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں، یعنی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جب ملتے ہیں کس سے ملتے ہیں؟ آمنو، ایمان والوں سے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان والوں سے مل کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اور وہ اذا خلو، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الا شیاطینہم، اپنے شیاطین کے پاس، اپنے شیاطین کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو انسان کے اپنے اندر شیطان ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے، دوسرا یہاں پر جو مراد ہے وہ ان کے اپنے دوست ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں، ہمارے آج کل کے معاشرے میں اس چیز پہ بھی دھیان دینا ہے کہ ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا جو دوست ہے، اگر وہ ہمیں گمراہی کے راستے پر لے کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے، اگر ہمیں بھی اس گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو وہ بھی شیطان کی طرح ایک شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ عملی طور پر اس کو شیطان کہہ سکتے ہیں، اس کی اس اعتبار سے نہیں کہ حقیقت میں وہ شیطان ہو، ٹھیک ہے، شیطان کا لفظ تو صرف اس مردود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو بھی دین سے پھیرنے والا ہو اس کے اندر شیطان والی صفت ہے۔ یہاں میرا خیال ہے کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں، پوچھ سکتی ہیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ الحمد للہ۔ الا شیاطینہم، اپنے شیاطین سے جب ملتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے جب ملتے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی شیاطین کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ کس سے مذاق کر رہے تھے؟ ہم تو استہزاء، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ایمان والوں کا، ایمان والوں کا ہم مذاق اڑا رہے تھے، ان کو جو کہہ رہے تھے نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لانے والے ہیں، تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور اللہ جس کا مذاق اڑا دینا تو اس کی تو دنیا میں کوئی اوقات ہی نہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی ان کو راستہ دکھا رہا ہے، ڈھیل، آزادی دے رہا ہے، جاؤ اور جاؤ تم اس گمراہی میں پڑے رہو۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ان کی سرکشی میں کیا کر رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے، جاؤ جو حرکتیں تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو، یعمہون، اندھوں کی طرح بھٹکتے رہو، اندھے ہی بنے رہو، کیوں؟ کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، آنکھوں پر بھی مہر لگا دی، اب وہ اندھے ہیں، سوچ سمجھ نہیں سکتے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جو خرید لیتے ہیں ضلالہ، گمراہی کو، گمراہی کو کیسے خریدتے ہیں؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے، یعنی وہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں، ان کے سامنے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے سامنے ہدایت کی، توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ اندھے ہیں اور کفر کو ہی خرید رہے ہیں، گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتهم، بس نہیں دے گا فائدہ، ربیحہ فائدہ، تجارتهم، ان کی یہ تجارت، یعنی یہ جو خریدنا ہے ان کا ہدایت کے بدلے گمراہی کو، تو یہ والی جو تجارت ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی ان کو کوئی ہدایت نہیں ملنے والی۔ اب یہاں پر جو ان کا معاملہ ہے یہ ہدایت اور گمراہی والا جو وہ خرید رہے ہیں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے دی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیسی مثال ہے؟ اچھا، قرآن کریم میں جب کوئی مثال نازل ہوتی تھی تو قریش مکہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا کلام ہے؟ تم کہتے ہو اللہ ہے، اللہ تو بلند و برتر ہے، اعلیٰ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلی ذات ہے، تنہا ہے، اس کا کلام اتنا بلند و برتر ہے، پھر بھی اس کے اندر مثالیں آتی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے آگے دیا ہے اس اشکال کا، لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم، یہ قرآن جو ہے یہ ہم انسانوں کے لیے ہے، اور ہم انسانوں کا دماغ بات کو اس وقت تسلیم کرتا ہے، بات کو اس وقت سمجھتا ہے جب ہم اس کی مثال دیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک چھوٹے بچے کو لے لیں، اس کو ہم کوئی انگلش کا سوال، اردو کا سوال، کوئی مضمون یاد کروا رہے ہوں، تو کوئی کہانی ہو، لیکن اگر اس کو یاد نہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو ہنٹ دے رہے ہوتے ہیں بار بار، دیکھو ایسا ہوا، ایسا ہوا، تم ذہن میں یہ کہانی بنا لو، یہ سوچ لو، ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم انسانوں کی طرح ہی سمجھا رہے ہیں باتوں کو، کیوں؟ تاکہ ہم اچھے سے سمجھیں اور ایمان لائیں،
اس بات کو سمجھ کر توحید کی طرف ہی رہیں۔ اچھا، تو مثلہم، ان کی مثال، کس کی مثال؟ ان منافقین کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، یعنی ایک اندھیرا راستہ ہے، بالکل گھپ اندھیری جگہ ہے، وہاں پر اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب وہ آگ کیا ہو گئی؟ جل گئی، روشن ہو گئی، ما حولہ، اور اس نے اپنے ارد گرد کو کیا کر دیا؟ روشنی والا کر دیا، یعنی اندھیرے والی جگہ پر اگر روشنی کر دی جائے، تھوڑی سی موم بتی جلا دی جائے، لائٹ جلا دی جائے، موبائل کی ٹارچ لائٹ، تو کیسے روشنی ہو جاتی ہے؟ وہ روشنی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہدایت پر تو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو چھین لیا، یعنی وہ لائٹ بند ہو گئی، وَتَرَکَهُمْ، اور اس کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیرے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کوئی شخص ہے جس نے آگ جلائی تاکہ وہ راستہ دیکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو بجھا دیا، اس کی روشنی ختم کر دی، تو وہ آدمی کیا ہو گیا؟ واقعی اندھا ہی ہو گیا، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو سمن بکمن عمی، سمن، وہ بہرے ہیں، یعنی جیسے ختم اللہ علی سمعہم، کانوں پر پردہ ہے، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، یعنی جو ہماری سماعت ہے، ہماری دیکھنے والی بصارت ہے، اور ہمارے جو بولنے والی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسلوب کر دیا، نہ ہم یہ ان منافقین کے بارے میں ہے، نہ یہ اچھی بات سن سکتے ہیں، نہ اچھی بات بول سکتے ہیں، اور نہ ہی اچھی بات دیکھ سکتے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ لوٹیں گے نہیں، یعنی اب وہ ہدایت کی طرف پلٹ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے او اللہ جس راستے کو چنا ہے، وہ راستہ بہت ان کو گہرائی کی طرف لے کر جا چکا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک ہے، الحمد للہ۔ لیکن یہاں پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ جو کافر لوگ ہیں وہ اندھے اور بہرے ہیں اس طرح، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو نہ دینا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم مسلمان ہیں، اب اگر اللہ چاہتے تو ہم کافر بھی تو ہو سکتے تھے نا، بالکل۔ ایسے ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیں، یہ بات میری سب سے پہلا سوال، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو ہدایت کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے انسان کی فطرت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کی فطرت ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہر ایک کو اس کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اب فطرت کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، فطرت کیا ہے؟ فطرت کیا ہے؟ جو ہماری روح ہے، اس عالم کو، اس دنیا کو بننے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا، اور وہاں پر ایک وعدہ کیا، الستو بربکم والا وعدہ، کیا میں تمہارا خدا ہوں؟ تو وہاں پر ہماری روحوں نے جو عقیدہ اپنایا، دنیا میں وہ وہی عقیدہ لے کر آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر اگر ہم نے کہہ دیا قالوا بلا وربنا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور یہ اس عقیدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر سب نے اس بات پر، اس عقیدے پر ایمان لائے ہیں کہ واقعی اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بتاتے ہیں کہ میں نے جو فطرت عالم ارواح میں روحوں نے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، میں نے اسی فطرت پر ان لوگوں کو دنیا میں بھیجا، اسی فطرت پر پیدا کیا، لیکن جب یہ دنیا میں آئے نا، تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اور اپنے بڑوں کی ضد بازی کی وجہ سے کیا کر دیا؟ خود کو گمراہی کی طرف لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، اب سے بچ جائے تو ہو سکتا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارے ساتھ اچھا ہونا برا ہونا سب کچھ، ٹھیک ہے، ہاں کچھ چیزیں ہم اپنی عمال کی بنا پر ہمیں دیکھیں کوئی بالکل پہنچتی ہے تو ہماری ہوتی ہے، لیکن دیکھیں ہدایت ایک ایسی چیز ہے نا، جو صحیح ہے ہم اتنا بتاتے ہیں سارا کچھ نا، لیکن اس کے باوجود بھی تو دیکھیں ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میری دو مخلوق ہیں اور میں نے ان کو بھرنا ہے، اگر وہ سننے والے ہیں
ان کے دلوں پر اگر پہلے اثر ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بخوبی واقف ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم یہاں پر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے، ہمارے پیدا کرنے سے بھی پہلے معلوم ہے کہ یہ دل ہدایت پر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ دوسرا دل عیسائی کا ہے، کافر کا ہے، وہ ہدایت پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے لیے وقت نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں جنہوں نے ہدایت پر آنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے خدا ہے، ان کو تو سب معلوم ہے نا، تو وہ اس اعتبار سے بندے کو وہی چیز سامنے لے کر آتے ہیں۔ اب ہم الحمدللہ ہدایت پر ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی ہمارے اندر ایک شعور اٹھتا ہے کہ اوہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے توبہ کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے۔ تو یہ شعور کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو جن کے اندر شعور ہے، یہاں پر جیسے ہم نے پڑھا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، جن کے اندر شعور ہی نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں گے؟ ٹھیک ہے، اس وجہ سے جن کا دل نہیں پھرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل مہر لگا دی۔ ہاں، جن کا دل، اور آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری زندگی کفر پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کافر ہوتے ہیں، یا ہندو دیکھ لیں، عیسائی دیکھ لیں، لیکن پھر ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس گھڑی میں، اس لمحے میں، اس جگہ پر اس بندے کا دل پھرے گا اور یہ ہدایت پر آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر لے کر چلتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ اور الحمدللہ ہمیں تو دن میں کوئی ہزاروں کروڑوں بار اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اگر نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو واقعی بھٹک رہے ہوتے۔ ٹھیک، اچھا جی، آمین، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، آگے پھر ایک اور مثال دی ہمیں، ابھی ایک آگ والی مثال دی تھی، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے ان لوگوں کی، او کا صیبن، او، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے، کصیبن، کصیب، صیب کہتے ہیں بارش کو، بارش کا پانی، ٹھیک ہے، یا پھر وہ بارش کی طرح ہے، من السمائی، جو آسمان سے ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں کیا ہے؟ روشنی ہے، سوری، ظلمات، اندھیرے ہیں، یعنی وہ جو بجلی کڑکتی ہے اندھیرے میں، فل تیز بارش ہو رہی ہے اور ورعد، اور اس میں گرج ہے، بہت تیز گرج کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، وبرق، اور بجلی بھی چمک رہی ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کیسے بجلی چمکتی ہے اور راستہ روشن ہو جاتا ہے؟ کوئی اگر اندھیرے میں ایسی تیز بارش میں نکلا ہو تو پھر اس کو جب تک بجلی نہیں چمکے گی اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی مثال ایسے دی ہے کہ اس کے لیے رہ رہ کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمک رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس بجلی کا اشارہ نہیں سمجھ پا رہا۔ تو یجعلون اصابعہم، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے۔ یہ گرج اور چمک، یہ روشنی، یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گرج کے ذریعے سے ہوش دلانا چاہ رہے ہیں، روشنی کے ذریعے اس کو راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ یجعلون اصابعہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لی اس نے کہ مجھے یہ آواز ہی نہیں سننی۔ اور من الصواعق، کیوں ڈال رہا ہے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے، کہ یہ جو کان پھاڑ دینے والی آواز ہے کہیں مجھے ہلاک نہ کر دے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اچھا، یجعلون اصابعہم، جو اپنے انگلیاں ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صواعق کہتے ہیں کڑک کو، ٹھیک ہے، بجلی کی کڑک، اور حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیسے گھیرے ہوئے؟ اس اندھیرے کی طرح، بالکل وہ اندھیرے میں بالکل منجمد ہو کر کھڑے ہو گئے، نہ وہ آگے روشنی دیکھ سکتے ہیں نہ ہدایت دیکھ سکتے ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی چمکے، یخطف ابصارہم، اچھا یہاں پر یکاد البرق، کاد یکادو جو ہوتا ہے وہ کسی کے کرنے کے معنی میں، تو یکاد البرق، بجلی، اللہ تعالیٰ کیا کر لے یہاں پر؟ بجلی کو یخطف، اچک لے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بجلی کو اچک لے، یعنی جو روشنی اس کی طرف آ رہی ہے وہ لے لے۔ ابصارہم، کون سی روشنی؟ ان کی آنکھوں کی، جو تھوڑی بہت اس کو نظر آ رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بصارت کو چھین لے۔ کلما اضاء لہم، جب کبھی اس کے لیے روشنی ہوگی، کلما اضاء لہم، جب کبھی اس کے لیے روشنی ہوگی، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ یعنی ایک انسان ہے، اندھیرے میں کھڑا ہے اور اس کے پاس کوئی لائٹ روشنی نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ کڑک اور بجلی والی جو چمک دیتے ہیں اسی میں وہ مشوا فیہ چلنے لگتا ہے۔
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے، قوموں، تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی اتنے بے یار و مددگار ہیں. اگر اللہ روشنی دکھائے گا تو چلیں گے، ورنہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. یہ ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ بالکل بیکار ہو گئے ہیں وہ اپنے سننے سمجھنے سوچنے والی صلاحیت سے. اچھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اس کے سننے والی صلاحیت کو بھی ختم کرتے. یعنی وہ جو بجلی کی گرج اس کو بار بار سنائی دے رہی ہے، وہ بھی اس کو سنائی نہ دے. وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی بصارت کو بھی چھین لے، یعنی آنکھوں سے بھی وہ نہ دیکھ سکے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو تمہیں حواس دیے ہیں نا، حواس خمسہ، سوچنا سمجھنا دیکھنا سونگھنا چکھنا، یہ سب کچھ، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے چھین لیا تو اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ہدایت پر لے جائے، تمہیں چاہے تو گمراہی کے راستے پر لے جائے، تمہیں چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی دکھا کر اس راستے کو نظر آنے والا بنا دیں، تمہارے لیے چلنے میں آسانی کر دیں، اور اگر چاہیں تو وہ بالکل ختم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، ہماری زندگی موت ہر ایک طرح سے. اچھا، اس کے بعد اب ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے ایمان والوں کے لیے کچھ باتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اب ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے نیک لوگوں، تم لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہے. اب یہ ہم نے بہت دھیان سے سننا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے. اور جہاں جہاں ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر ہمارے لیے نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا. تو یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، اے لوگوں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اعبدوا ربکم، یہاں پر سب کو شمار کیا ہے. اپنے رب کی عبادت کرو. کافر ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ ربکم. یہ ربکم کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. اب تک دنیا میں جتنے لوگ تم سے پہلے آئے سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو تم کیا کرو؟ اس کی عبادت کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ اب ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کس سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، عذاب سے بچنے کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے الذی. الذی، یہ جہاں جہاں الذی آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ربکم کی وضاحت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ آگے خود کرتے ہیں. ربکم، اپنے رب کی عبادت کا جو حکم دیا ہے، اس کی عبادت کا حکم کیوں دیا ہے؟ پہلے ہم اس کو تو جان لیں کہ وہ اللہ ہے کون. ٹھیک ہے، وہ رب ہے کون. تو پہلے تو اس کی نشانی بتائی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. اس کے بعد دوسری نشانی بتائی، الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشا، بچھونا بنا دیا. بچھونا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ہمارے نیچے کوئی چیز بچھا دی جاتی ہے تو وہ بالکل اسٹریٹ سیدھی ہوتی ہے، ہم اس پر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا کہا، بچھنے والی چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ پہلے جب زمین کو رکھا گیا تو زمین کیا تھی؟ رک نہیں رہی تھی، بہت حرکت کر رہی تھی، ہل رہی تھی ادھر سے ادھر. اگر کوئی انسان اس پہ چلتا تو وہ اس کو پٹخ کر دوسری جگہ پھینک دیتی. اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھونا بنایا. بچھونا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اس پر بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیے کہ ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اب میرے بندے اس پر آنے والے ہیں، ان کو تم سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے، رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اب سوچیں یہ چھت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے، یعنی اتنی خوبصورت چھت، آسمان کی طرف دیکھیں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، سورج ہو آسمان پر، چاند ستارے ہوں، لیکن ایک خوبصورتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بندہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ایک انسان کا نیچر ہوتا ہے نا. تو اس اعتبار سے اللہ نے آسمان کو اتنا خوبصورت سی چھت بنا دیا کہ جب جب بندہ اس کو دیکھے تو خوش ہو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب یہ آسمان بھی بیکار نہیں بنایا کہ بس چھت کی طرح کھڑا ہے تو کھڑا ہے، نہیں، بلکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی بھی نازل کر دیا. اب دیکھیں پانی کہاں سے آتا ہے؟ یا تو آسمان سے آتا ہے یا زمین سے آتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. پہلے زمین کو بچھایا تو اس کے اندر سے بھی ہمیں پانی دیا.
ٹھیک ہے، اگر آسمان بنایا، چھت بنائی تو وہاں سے بھی ہمیں پانی دیا، گویا کہ یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور آپ یقین کریں یہ پانی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہے ہارون الرشید کا، ہاں ہارون الرشید کا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے ایک عالم ہے، اس کی مجلس کے اندر دربار میں ہی اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ، اگر پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف پانی کا ایک گلاس ہو، کوئی اور پانی کا قطرہ موجود ہی نہ ہو کہیں، تو آپ بادشاہ سلامت اس پانی کو کتنی قیمت کے بدلے میں لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو بادشاہ کہتا ہے میں اپنی پوری آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا وہ ایک گلاس لے لوں گا۔ ہارون الرشید کے پاس کوئی کم دولت نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ حکیم، وہ جو درباری ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے اچھا اگر اب آپ نے پانی پی لیا، اب آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، واش روم جانا ہے، تو اب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہاں پر کوئی ایک، پوری دنیا میں ایک ہی حکیم ہے جس کے پاس یہ علاج ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ تو ہارون الرشید کہتا ہے میں باقی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا کہ وہ میرا علاج کرے اور میں اس بیماری سے کیا کروں، نجات حاصل کروں۔ تو دیکھیے یہ پانی ہونا بھی نعمت ہے، اور پانی کا خروج ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو دو بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ایک زمین کی اور ایک آسمان کی، دونوں جگہ سے ہمیں پانی دیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اب آسمان سے جو پانی نازل ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بس بے وجہ پانی اوپر سے آسمان سے ٹپکایا جا رہا ہے زمین پر؟ نہیں، ایک تو ہمارے پینے کے لیے، دوسرا ہمارے پینے کے ساتھ ساتھ ہمیں غذاؤں کی بھی ضرورت ہے، تو فَأَخْرَجَ، پس ہم نے اس سے نکالا، بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات، ثمرات کسے کہتے ہیں؟ پھلوں کو، رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے۔ اب پھل کے اندر سبزی، میوے سب کچھ آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے ذریعے سے ہمیں ہزاروں قسم کے میوے، پھل، فروٹ، کھانے کی چیزیں، مختلف چیزیں ہمیں دی ہیں، ٹھیک ہے، تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے رزق، کھانے کی چیزیں بھی بنائی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اب نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بس تم اللہ کے لیے کسی کو شریک مت بناؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن رات میں، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اتنی ساری نعمتیں، اتنا سب کچھ دیا، لیکن اللہ چاہتے کیا ہیں؟ صرف ایک چیز، صرف ایک چیز، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اندادا، شریک، شریک کسی کو نہیں پسند، ہم یہاں خواتین ہیں، ہمیں بھی شریک نہیں پسند، جیسے کہ شوہر کے متعلق دیکھا جائے تو کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کی دوسری شادی نہیں کرنا چاہے گی، خوشی خوشی نہیں کرنا چاہے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے شوہر کو شریک نہیں کرنا کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت محبت، کوئی بہن ہے اس کی، کوئی چھوٹا بھائی ہے، کوئی مطلب ماں ہے، تو وہ اس اپنی محبت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ صرف میرا ہے، میرا ہی رہے گا، ماں سے مجھے زیادہ محبت ہے تو ماں میری ہی رہے گی، ٹھیک ہے، کبھی کبھی کسی دوسرے کو توجہ ملنے لگتی ہے تو ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مطلب مجھے اس سے زیادہ محبت ہے، یہ میرا ہے، میری ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے بہت محبت ہے، تو اللہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کے ساتھ شریک کر کے اس کو تکلیف دیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز چاہتے ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں یہ بات معلوم ہے، کیوں اوپر فرمایا تھا نا یا ایھا الناس، لوگ، تو لوگ جو ہم کیوں جانتے ہیں یہ بات؟ ہم کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی بتایا ہم عالم ارواح میں اس کا تذکرہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارا ہی معبود اللہ ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ بات جانتے ہیں، تو اب ہم نے شریک نہیں کرنا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہو، کس میں شک ہو؟ مما نزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یہاں پر قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے نا تو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ مشرکین مکہ بہت باتیں بنایا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ عربی کے لوگ تھے، ان کو عربی آتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے قرآن کی عربی ہے نا، ہم اس طریقے کے جملہ بنا سکتے ہیں، ہمیں قرآن بنانا آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اگر شک ہے نا کہ یہ میں نے نہیں نازل کیا، ایک ایسی جو ہے
ایک ایسے رب کی طرف سے نازل نہیں ہوا جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جو جو وہ کام کرے دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ تو جاؤ پھر فَأْتُوا لے کر آؤ بِصُورَةٍ کوئی صورت میں مثلہ اس کے مثل، یعنی قرآن کریم کی کوئی ایک صورت ہے نا، اس صورت کی طرح کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو چیلنج نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، یہ کلام بنانا، اس کی ایک ایک آیت کو ایک ایک حرف کو جوڑنا، یہ میرا ہی کام ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جاؤ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آؤ، جو تمہارے ساتھ ہے نا، جو تمہیں یہ یعنی تم لوگوں کی طرح جو باقی لوگ بھی گمراہ ہیں، جاؤ ان کو بھی لے کر آؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے بتا دیا میرے علاوہ جو بھی ہے نا، تمہارے حمایتی، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی، ان سب کو جاؤ لے کر آؤ۔ میرے علاوہ کیوں کہا؟ کیونکہ میں تو بنا سکتا ہوں، باقی میرے علاوہ جو بنا سکتا ہے جاؤ اس کو لے کر آؤ، اور فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک کوئی صورت بنا کر لے آؤ، یا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام تم بھی بنا سکتے ہو تو جاؤ بنا کر لے کر آؤ۔ اس کے بعد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کرنے کے بعد کیا کہا؟ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر دی وَلَن تَفْعَلُوا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں چیلنج کر دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس تم آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو، التی، کون سی آگ؟ نار کی آگے وضاحت کر دی، آگ تو بہت ساری ہے، ہمارے پاس بھی یہاں آگ ہے، آگ سے تھوڑی دیر جل جائیں گے تو پھر ہم تھوڑی دیر بعد اس پہ کریم اور فلاں فلاں علاج کر کے ہم اسے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس زخم سے، اس تکلیف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ایسی آگ سے وقودها، جس کا ایندھن الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، لوگ اور پتھر ہے۔ لوگ کیوں کہا؟ لوگ کیونکہ انسان بھی مٹی سے پیدا کیا گیا، اور مٹی ایسی سخت چیز ہے، آپ دیکھیں اگر آگ جلائیں اور مٹی اس پہ ڈال دے تو آگ بجھ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا ایندھن ہی مٹی اور پتھر ہے، یعنی انسان اور پتھر ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں، پتھر بھی آگ کو مار دیا جائے، یعنی بہت سارے پتھر اس پہ ڈال دیے جائے تو آگ بجھ جائے گی، لیکن یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن ہی یہ دونوں چیزیں ہیں، تو سوچو آگ کو کتنا بھڑکا دے گی ہے۔ اعدت للکافرین، جو کہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر وضاحت کر دی کہ کفار کے لیے ہے یہ والی جو آگ ہے نا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو بجھنے والی نہیں ہے، جو بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہے، یہ کفار کے لیے ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، کیونکہ اس لیے انہوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں، اندادا والی بات کو انہوں نے مانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، اس لیے ان کی یہ سزا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ آئیے بھئی ہم سنتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون سے ایمان والے؟ اور ایمان والے اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ کر بیٹھ جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ اس کے اندر نیک اعمال کے اندر حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا، اور حقوق العباد یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہے باغات ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی صرف باغات ہی کیوں ہیں؟ نعمتوں میں ہر چیز میں باغ کا ہی ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اگر ہم اپنے انسانی فطرت کو دیکھیں نا، تو ہمیں یہ گرینری، گھاس، پھول پودے، اور یہ درخت اور ایسی جگہ ہمیں بہت پسند ہوں گی، ہر انسان کو، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں لیکن وہ جگہ خوبصورت بھی ہونی چاہیے نا، وہ باغ ہے تو وہ باغ خوبصورت بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ گندی سی گھاس ہو، درخت بے حال ہوئے پڑے ہو، ایسا نہیں۔ اگر خوبصورت جگہ ہے تو ہم خود بخود اس کی طرف لپکیں گے، ہمیں وہ جگہ مزہ دے گی، سکون دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو ایمان والوں کو دی، وہ اس کے سکون کی یہی جگہ دی، جنات، باغات۔ اب صرف باغات نہیں ہے، صرف ہریالی ہی نہیں ہے، اور بھی چیزیں دی ہیں، تجری، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے من تحتها الانہار تجری، بہتی ہیں اللہ اکبر من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا۔ کن کو رزق دیا جائے گا؟
یہ ایمان والوں کو اوپر الذین آمنو جو فرمایا نا، کلما رزقوا منہا، جب بھی اس میں سے ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرات الرزق، کس میں سے؟ پھلوں میں سے، پھلوں میں سے کوئی کھانے کی چیز ان کو دی جائے گی، قالو تو وہ کیا کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے۔ پہلے کب کھایا ہے؟ دنیا میں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ بھی فرما دیتے کہ وہاں پر نئی نئی چیزیں ہوں گی، ایسی چیزیں جو تم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، ایسی چیزیں جس کا تم نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا، یا دیکھی نہیں کا مطلب یہ کہ وہ شیپ، وہ شکل، وہ چیز ہم نے کبھی دیکھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے جنت میں تمہیں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی۔ تو دیکھیں، جب تک ہمیں چیز کی حیت، اس کا ذائقہ، اس کی شکل ہمیں نہ معلوم ہو، ہمیں کبھی بھی اس چیز کی طرف رغبت نہیں ہوگی، کبھی بھی ہمیں شوق نہیں ہوگا کہ ہمیں وہ چیز ملے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس ہیں سیب، کیلے، انار، ہم پھلوں کو دیکھ لیں تو ہم جس پھل کا نام لیں گے فوراً ہمارے ذہن میں اس کی شکل آئے گی، پہلی بات، دوسری بات اس کا ذائقہ آئے گا، ہے نا؟ تو جب ہمارے ذہن میں اس کا ذائقہ آئے گا، اس کی شکل آئے گی، جب ہم کہیں گے اور ہمیں کوئی دینے والا ہوگا تو ہم فوراً اس کی بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، او ہو اس نے کیلے کا نام لیا، اس کا مطلب یہ مجھے کیلے دینے والا ہے، تو اس کا ذائقہ تو ایسا ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، یا انگور ہے، انگور کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں دکھنے میں، تو میں اس کی طرف لپکوں گی، مجھے وہ کھانے کا شوق ہوگا کیونکہ میں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نئی چیز ہے جس کی میں شکل بھی نہیں جانتی، اب مثال کے طور پر کوئی ایسا پھل ہے جس کو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، اور کوئی نیا بندہ آ کر ہمیں کہتا ہے کہ تم فلاں یہ والا میرا کام کر دو، میں تمہیں یہ چیز دوں گا، ہم کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں وہ لینے کی ہاں ایک تجسس ہوگا کہ ہاں ہم نے اس کو دیکھنا ہے وہ کیسا ہے، لیکن ہمیں شوق نہیں ہوگا، دل سے ایک رغبت نہیں ہوگی کہ میں نے وہ لینی ہے، وہ کھانی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طبیعت کے مطابق ہماری نعمتوں کا ذکر کیا کہ بھائی جو چیز تم نے دنیا میں کھائی ہے وہی چیز تمہیں ملے گی، لیکن آگے آگے کیا فرما دیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یا پھر اس کے مثل دیے جائیں گے، یعنی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دی جائے گی۔ اس سے ملتی جلتی کا کیا مطلب ہے کہ انار ہے، جنت میں بھی ہمیں انار دیا جائے گا، شکل میں ویسا ہی ہوگا، لیکن سائز میں بڑا ہوگا، ذائقے میں مزید اچھا ہوگا، تو اور خوبصورت ہوگا، تو یہ ساری چیزیں، انار ہم جانتے ہیں، ذائقہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن وہاں جا کر جو ہمیں ملے گا اس کا ذائقہ بھی اس سے مختلف ہوگا، بہت اچھا ہوگا، جو ہمیں اچھا لگے گا ہماری طبیعت کے مطابق، اور دیکھنے میں بھی وہ خوبصورت ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایک اور چیز ایک بحیثیت انسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک چیز کو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، تو ہر ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے، عورت ہے تو اس کو مرد کی ضرورت ہے، مرد ہے تو اس کو عورت کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک فطرت رکھی ہے، تو اس فطرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف جنت میں نعمتیں نہیں دی، باغات نہیں دیے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی، بلکہ ہمیں ہمارا ساتھی بھی دیا ہے کہ کبھی ہم بہت خوش ہوں تو اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے باتیں کریں، اس کے مطلب ہمارے ہر خوشی غمی کا ماحول اس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری فطرت کے مطابق ازواج مطہرہ بھی دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمہارے لیے کیا ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ بیویاں، مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور عورتوں کے لیے ان کے اپنے شوہر، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو شوہر ہوں گے وہ ان کو پاک اور صاف پاکیزہ کر کے دیے جائیں گے، مطلب نیک متقی بنا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عورت ہے اس کو صرف شوہر نہیں ملے گا، بلکہ وہ اس اپنے شوہر کی کیا ہوگی، ملکہ ہوگی، اور باقی جو ساری بیویاں اس کو جنت میں ملیں گی، حوریں، وہ سب اس کی جو ہے، جو کہتے ہیں نا دوسرے نمبر پر وہ ہوں گی، ملکہ تو اس کی اپنی بیوی ہوگی۔ اچھا، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک تسلی دی ہے انسان کو کہ پریشان نہ ہونا، یہ مت سوچنا کہ یہ تمہیں نعمتیں تمہیں ایک دن کے لیے ملیں گی، ایک گھنٹے کے لیے ملیں گی، اس کے بعد تم سے لے لی جائیں گی، تمہاری جگہ تبدیل کر دی جائے گی، نہیں، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور ایک اور چیز، جب انسان ایک ہی چیز میں ایک ہی جگہ پر ہمیشہ رہتا ہے تو بیزار ہونے لگتا ہے نا، یہ ہماری کیفیت ہے، ہم ایک ہی جگہ پر ایک ہی حالت میں ایک ہی کیفیت میں نہیں رہ سکتے، ہمیں چینجنگ چاہیے ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے ہم جنت میں رہیں گے تو ہمیں تبدیلی نہیں ملے گی، وہاں پر ہمیں وقتاً فوقتاً نعمتوں میں اضافہ، اور جنت کی خوبصورتی میں اضافہ، باغات میں اضافہ،
وہاں پر ہمارے نئے نئے دوست بنیں گے جن کو ہم نے دنیا میں دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ نئے نئے لوگ، اور پھر ہماری سب سے بڑی چاہت، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کو ہم دیکھیں گے روزانہ۔ کیا ان سے کوئی بور ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں پر ان کے ہوتے ہوئے کوئی اس جگہ سے بیزار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر وہاں پر ہمارے ماں باپ، ہمارے دوسرے رشتہ دار اللہ تعالیٰ لے آئیں گے جنت میں کہ دیکھو تمہارے سب لوگوں کو یہاں لے آیا ہوں، خوشی سے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خوشی کا ایک اور موقع، آؤ میں اب تمہارے سامنے آتا ہوں اور تم مجھے دیکھو اور خوش ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے، اور وہاں روزانہ کی محفلیں ہوں گی، ایک دوسرے سے خوش گپوں میں مصروف ہوں گے، باتیں کریں گے، گھومنا پھرنا ہوگا، پوری جنت میں آنا جانا ہوگا، نئی نئی چیزیں دیکھیں گے۔ تو ہر ایک دن ہمارے لیے وہاں پر ایک نیا ہوگا، ہم وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ہماری طبیعت کو، ہماری فطرت کو دیکھتے ہوئے بنائی ہے۔ ایسا نہیں ہے دنیا کی طرح عارضی چیز کہ بس تھوڑے دن کی تو بات ہے، جیسے کیسے گزارا کر لو اور اس کے بعد تو ویسے بھی مرنا ہی ہے۔ نہیں، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیشہ رہنے کے حساب سے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے، ہمارے لیے بہت خوبصورت کر کے بنایا ہے کہ کہیں کبھی بھی ہم وہاں پر بیزار نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم نے بہت کم پڑھا ہے، کیسے ہوگا 40 دن میں؟ کلاس کا وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم کل کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ کوشش تو کافی کی ہے، جلدی جلدی بھی کریں اور زیادہ زیادہ بھی کریں، لیکن وضاحت اور تفصیل کی وجہ سے بہت کم پڑھ پا رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے تھوڑا 5-6 منٹ لیٹ بھی شروع کیا۔ جی نہیں، آپ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ میں نے ایک دو جگہ اسٹارٹ کی دونوں تفسیر کو، اچھا لیکن یہاں مجھے بہت اچھی سمجھ آتی ہے کیونکہ نا آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرواتی ہیں، اور اچھا میں سمجھتی ہوں اگر تفسیر میں آپ کچھ چیزیں کم بھی کر دیتی ہیں، لیکن لفظ و لفظ ترجمہ ہو تو یہ ہم سب کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ لفظ و لفظ ترجمہ بہت اچھا کرواتی ہے جس سے ہمیں بہت اچھی سمجھ آتی ہے، اور جہاں ہمیں ترجمہ سمجھ میں آ جائے وہاں تفسیر اگر آپ مختصر سے بھی بتا دیتی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ بھی نہیں رہتا وہاں پر۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں ہمارا شروع سے ہی یہی مقصد تھا نا کہ ہم نے ترجمے کو زیادہ فالو کرنا ہے، کیونکہ ترجمہ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو ہم جب بعد میں اس کی قرآن کی تلاوت بھی کریں تو ہمیں ترجمہ معلوم ہو۔ ہاں اگر تفسیر میں ہمیں کہیں شک ہو جاتا ہے تو پھر ہم کتاب لے کر یا کسی معلمہ سے پوچھ کر اس کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں، لیکن ترجمہ بیسٹ آنا چاہیے قرآن کا۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کو، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جی جی الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ اب ہم تھوڑا تیزی سے بھی بالکل لے کر ماشاء چلیں اللہ۔ گے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کا کوئی سوال کچھ پوچھنا ہو؟ نہیں بجی جی ماشاء اللہ بہت اچھا سمجھ میں آیا، الحمدللہ، گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی سوال۔ جی الحمدللہ۔ جی اور کوئی؟ کچھ کہہ رہی تھیں آپ، کسی نے مائک آن کیا تھا ابھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ کل فرائیڈے ہے نا، جمعہ ہے کل، تو صحیح صحیح، یہی ٹائم ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تو دھیان میں ہی نہ رہا۔ جمعے والے دن ہم یہ کلاس اس ٹائم پر کیسے لے سکتے ہیں؟ سب کے لیے مشکل ہوگی میرے خیال۔ جی جی بجی جان، دوسری بات یہ ہے کہ سنڈے والے دن بھی کلاس ہوگی کہ نہیں؟ سنڈے کو میں نے اصل میں خود ہی آف کیا ہے، بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے نا،